تو اللہ تبارک و تعالی مختلف ایام میں مختلف زمانوں میں کچھ خاص زمانے اللہ تعالی نے متعین کر دیے ہیں جن کو خاص تقدس سے نوازا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی دنیاوی ضروریات میں منہمک ہو کر اپنی روح کو بھلا بیٹھا ہے تو اس کو پھر واپس لایا جائے اور روحانی ترقی کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے کچھ دن مقرر کر دیے، ورنہ دن تو دیکھو سب ایک جیسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے۔ ایک خاص گردش جو شمس و قمر کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے، دیکھنے میں رمضان کے دن میں اور غیر رمضان کے دن میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تقدس، اس کے ساتھ جو روحانیت اور اس کے ساتھ جو عظمت وابستہ ہوتی ہے وہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہوتی۔ دیکھو کعبہ شریف کو، کعبہ شریف کی عمارت کو دیکھو، اس میں وہی پتھر وہی سیمنٹ جو عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے، کیا فرق ہے اس میں اور عمارتوں کے اندر؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری عمارتیں زیادہ خوبصورت اور زیادہ شاندار نظر آتی ہیں بنسبت کعبہ شریف کی عمارت کے۔ لیکن میرے مولا نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنی طرف نسبت کر دی۔ اور جب اپنی طرف نسبت کر دی تو اس کے ساتھ جو تقدس وابستہ ہوا، اس کے ساتھ جو لذت ملی، اس کے ساتھ جو حلاوت ملی، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوئی، ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک جا کر آدمی وہاں عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے، اس عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے تو اس کی روح پرورش پا رہی ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تقدس بخش دیا۔ تو جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کہہ دیں یہ میری ہے تو اس سے جو تقدس، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح تھا، لیکن میرے مولا نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ عام دنوں سے ممتاز ہو گیا، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی روحانیت سارے دوسرے ایام سے بڑھ گئی۔ اور مقصد یہ ہے، اس رمضان کا مہینہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو تمہیں میں نے کھانے پینے کی اجازت دی تھی، تمہیں میں نے روزی کمانے کی اجازت دی تھی، تمہیں جائز حدود میں تفریحات کی بھی اجازت دی تھی، لیکن تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ تمہاری روح کمزور پڑ رہی ہے۔ اب واپس آ جاؤ، ایک مہینے کے لیے اس طرح واپس آ جاؤ کہ اب جو کام کرو وہ تمہاری روح کو تقویت پہنچائے۔ تھوڑا سا مادی لذتوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ تمہاری روح تقویت پائے، تمہاری روح کے اندر بالیدگی ہو، وہ تمہیں روحانی ترقی حاصل ہو۔ یہ ہے در حقیقت اس رمضان المبارک کا فلسفہ اور اس کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ